إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قابل صد احترام میرے سفید ریش بزرگوں، معزز نوجوان بھائیوں، حیا و عفت کی پیکر میں لپٹی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے آئینے میں، یعنی چہرہ نبوت کی تصویر قرآن مجید کیسے کھینچتا ہے نبی کریم رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اور سیرت طیبہ کے حوالے سے قرآن مجید اس کی منظر کشی کیسے کرتا ہے۔ ایک بڑا ہی وسیع، کثیر الجہات اور مختلف تنوع کا حامل موضوع ہے۔ ظاہر ہے کما حقہ مختصر وقت میں اس پر گفتگو ممکن ہی نہیں شاید، لیکن چیدہ چیدہ آیات مبارکہ سیرت طیبہ کو جو ٹچ کرتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیش کروں گا۔ قرآن مجید
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عالم ارواح سے شروع کرتا ہے اور اس وقت کو بھی زیر بحث لاتا ہے جب ابھی یہ کائنات پورے حقائق کے ساتھ اس کی تخلیق مکمل نہ ہوئی تھی، تو عالم ارواح کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا آخری پیغمبر آئے تو تم نے اس پہ ایمان لانا ہے، قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا آغاز وہاں سے کرتا ہے۔ شاید ایک عام مفسر یا ایک عام سیرت نگار یا ایک عام مطالعہ کرنے والا، اس کی نگاہ اتنی دور نہ پہنچ سکتی اگر اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کو تھام کے اور انگلی کو پکڑ کے ہمیں وہاں نہ لے جاتے کہ یہ جو میرے آمنہ کا لال ہے نا، اس کی سیرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ابھی اس عالم رنگ و بو کو میں نے پیدا بھی نہیں کیا تھا کہ انبیاء کی روحوں سے بھی میں نے وعدہ لے لیا تھا تمہاری نبوت کا سکہ چل رہا ہو اور میرا آخری پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کے ساتھ ہو جانا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نہ صرف یہ کہ تم نے اس پہ ایمان لانا ہے بلکہ اس کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جانا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام سے باقاعدہ طور پہ کہا کہ کیا تم اس پہ میرے ساتھ یہ معاہدہ، یہ ایگریمنٹ کرتے ہو؟ انبیاء کرام نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا تو اس پہ گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور یاد رکھو کہ میں خود بھی اس چیز کے اوپر گواہ ہوں۔ نبی علیہ السلام کی رسالت عالم ارواح سے، انبیاء کے معاہدے سے سیرت طیبہ کا آغاز ہوا، کائنات کی تاریخ کے ورق بدلتے رہے اور اس کتاب زندگی کے چیپٹرز مسلسل ارتقا پذیر رہے، تاریخ کا پہیہ چلتا رہا، چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ پہنچا جو نبی کریم رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور شاید وہ واحد پیغمبر ہیں جن کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک کم 70 مرتبہ نام لے کر تذکرہ کیا ہے، اور یہ امام کائنات علیہ السلام کے جد امجد گھرانہ، ان کی فیملی، ان کے والد، ان کی ذریت، ان کی جنریشن، ان کا ماحول، ان کی ہجرت، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے نقوش یہاں سے ذرا واضح ہونا شروع ہوتے ہیں۔ پھر قرآن مجید نبی علیہ السلام کے اس جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کرتا ہے، اور آپ یہ سن کے شاید حیران ہوں گے کہ اس گھرانے کے اندر اللہ رب العزت اس آفتاب نبوت کی کرنیں بکھیرتا ہے، جس گھرانے کا ایک شخص اپنے عہد کا نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑا کام بت تراشی اور بت فروشی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کیا کرتے تھے۔ اپنے دور کے چیف سیکرٹری بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، بڑے عہدے پہ فائز تھے۔ وہاں سے آپ کی سیرت طیبہ کا یوں آغاز ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی رضا کے لیے گھر کو چھوڑتے ہیں، بے آب و گیا ایک ویرانے کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس کی تکمیل کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے، اس گھر کو آباد کرنے والا رسول بھی پیدا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارتیں،
اور حیرانی کی بات یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا واحد ایسا موضوع ہے کہ آسمانی کتابوں کے اندر بے شک تحریف ہو چکی، لیکن اللہ رب العزت نے اس پیغمبر آخر الزمان کی سیرت کی ایسی حفاظت کی ہے کہ بارہا تبدیلیوں کے باوجود وہ مقامات، تورات اور انجیل کے وہ حصے جن میں امام کائنات علیہ السلام کی پیشین گویاں تھیں، وہ آج بھی محفوظ ہیں۔ اور تاریخ بے شک اس نے بڑی گرد جمائی اور گرد کی تہیں اس کے اوپر پڑی، لیکن وہ حصے اللہ رب العزت نے محفوظ فرما دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخری پیغمبر کی بعثت کے لیے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا۔ نبی علیہ السلام پھر جس عہد کے اندر تشریف لائے، اس عہد میں قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے، ہر طرف ایک اندھیرا تھا، تاریکیاں تھیں، لوگ طرح طرح کی گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس صورتحال میں نبی علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی۔ ایک عام آدمی جس کو اللہ رب العزت نے فطرت سلیمہ دی ہو، جس طرح آج ہمارے ملکی حالات کے اوپر وہ کڑتا ہے، اس کے اندر ایک دکھ، ایک درد، ایک ٹیس، کرب کی ایک عجیب کیفیت، دل کے اندر ایک ابال، ذہن کے اندر ایک زلزلہ اور بھونچال سا اس کی طبیعت میں مسلسل رہتا ہے کہ میرے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا نبی کریم رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے کے بدترین حالات کو دیکھ کے تڑپتے نہیں ہوں گے؟ ایک ایسی تڑپ، بالکل ایسے ہی جیسا کہ ایک آدمی ایک چوک اور چوراہے کے اندر کھڑا ہوا، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چہار سو راستے ہوں، اور اس نووارد کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ میں کس منزل پہ جاؤں۔ وہ منزل پہ پہنچنا تو چاہتا ہو، لیکن کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو۔ وہ اپنی جان مشقتوں میں ڈال کر بھی ایک منزل پہ رسائی چاہتا ہو، لیکن اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں ہو چکی تھیں کہ امام کائنات علیہ السلام جب تشریف لائے تو چند ایک موٹی موٹی چیزوں کے علاوہ کوئی بھی چیز دین ابراہیمی کی محفوظ شکل کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ اس حد تک تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا نام لے کر مشرکین عرب اپنے آپ کو یہی کہتے تھے، ہم تو ابراہیم کی ملت پہ ہیں، ان کے دین پہ ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو جناب ابراہیم کا پیروکار سمجھتے تھے، لیکن ان کی کیفیت کیا تھی کہ اللہ رب العزت کے مقدس ترین گھر کا برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے۔ ایسی ایسی عجیب تبدیلیاں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک شخص یہاں تک بیان کرتا ہے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے شرف صحابیت سے نوازا، کہ ہماری یہ کیفیت تھی، راہ چلتے ہوئے ریت کو جمع کرتے تھے اور ریت کو جمع کر کے اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جب اس سے دل بھر جاتا کہ اور ڈھیری بنا لیتے تھے۔ نبی علیہ السلام اس کیفیت کے اندر پریشان ہو جاتے تھے۔ اس پریشانی کے اندر کبھی یوں جیسے آدمی پریشان ہو اور چادر کو لپیٹے اور لیٹ جائے، سوچ کے اندر گم کہ اس معاشرے کا کیا ہوگا، اس کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی، لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی، لوگوں کے اندر اخلاق کی تبدیلی، رویوں کی تبدیلی، مزاج کی تبدیلی، معاملات کی تبدیلی کیسے آئے گی۔ پریشان رہتے مسلسل، کبھی چادر اوڑھ لیتے اور کبھی اسی پریشانی کے اندر مکہ مکرمہ سے باہر ایک پرسکون ماحول کے اندر لوگوں کی نظروں سے دور جا کر پہاڑیوں کی چوٹیوں میں پہنچ کے وہاں جا کے غور و فکر کرتے
کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کے اندر جو پریشانی تھی، قرآن مجید اس پریشانی کو اور معاشرہ جن گمراہیوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا ان گمراہیوں کی تصویر کشی کرتا ہے اور کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے تمام ایمان والوں پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ یہ احسان اللہ نے جتلایا ہے کہ اللہ نے ان کے اندر پیغمبر بھیجا۔ وقت نہیں ہے کہ میں مکمل حوالے آپ کو پیش کروں، کیونکہ ہم نے پورا ایک جائزہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی دو لفظوں میں یوں کرتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لوگ میرے پیغمبر کی آمد سے پہلے واضح گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کیفیت تھی تلاش حق کے اندر، اس کی تصویر کشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے کہتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے میرے پیغمبر، اللہ نے آپ کو راہ حق کی تلاش کے اندر پایا، فَهَدَىٰ، اور اس نے آپ کی رہنمائی کر دی، اس نے بتا دیا پکڑ کے کہ آپ کا راستہ کون سا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دور میں نبوت ملنے سے پہلے کیفیت کیا ہوگی۔ باب ذکر زید بن عمرو بن نفیل، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں زید بن عمرو بن نفیل، اور اس قسم کے ایک پوری آپ کہہ لیجئے چھوٹی سی جماعت تھی، ایک گروپ تھا جس کے تاریخ نگاروں نے نام لکھے، اور ان میں یقیناً سر فہرست حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کو حنفاء کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ زید بن عمرو بن نفیل راہ حق کی تلاش میں عرب کے علاقے سے باہر نکل گیا کہ یہاں تو میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہے، شاید باہر کے علاقے میں کسی بڑے عالم اور اسکالر کے پاس جاؤں، وہی مجھے بتائے کہ سچائی کہاں چھپی ہوئی ہے۔ چلتے چلتے ایک یہودی کے پاس پہنچے اور اس نے کہا دیکھو، اگر تم ہمارے دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں اللہ کی ناراضگی کا تھوڑا سا حصہ لینا پڑے گا۔ جناب زید نے کہا اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تو میں حقیقت کی تلاش کر رہا ہوں، اور تمہارے دین میں داخل ہو کے اللہ کی ناراضگی کا حصہ لینا پڑے گا؟ مجھے یہ دین قبول نہیں ہے، پھر کہاں جاؤں؟ چلتے چلتے مختلف راستوں میں تلاش کر رہے ہیں کہ میں حقیقت تک پہنچ جاؤں۔ جب تھک ہار کے اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں پہنچے، یوں خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دی اور کہا اللہ، میں جانتا ہوں مشرکین جھوٹے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ تو ایک ہے، لیکن اللہ اس سے آگے میں یہ نہیں جانتا کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی بالکل یہی کیفیت تھی۔ دور جاہلیت کے اندر بھی جب بعثت و رسالت کے شرف سے آپ کو سرفراز نہیں کیا گیا تھا، اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کبھی بھی شرک کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے انداز اور طریقے کیا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ تو نہیں جانتے تھے تفصیلی اس کتاب کے احکام و مسائل کیا ہیں، ایمان کی مبادیات کیا ہیں۔ ولیکن جعلناہ نورا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو اس کتاب کی روشنی اور دین کا نور نصیب فرما دیا ہے۔ اسی کیفیت کے اندر ایک وقت جب کہ آپ اسی کیفیت میں سوچ و بچار میں غار حرا کے اندر بیٹھے تھے، یہ آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیات جبریل امین لے کے آئے. ان آیات میں اگر غور و فکر کیا جائے تو امت اسلامیہ کا نصاب تعلیم اور اس نصاب تعلیم کے مقاصد اللہ رب العزت نے ان 5 آیات کے اندر چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اور جتنا جتنا غور و فکر اور تدبر کیا جائے گا یہ واضح ہوتا جائے گا کہ قرآن مجید شریعت اسلامیہ کے لیے اور پوری بنی نوع انسان کے لیے تعلیم کا منہج کون سا دیتا ہے. نبوت ملی. نبوت ملنے کے بعد اب ایک اور پریشانی سامنے آ گئی، اور وہ پریشانی یہ تھی کہ لوگ جس حقیقت تک نبی علیہ السلام پہنچ چکے تھے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ دعوت دیتے، آگے سے مخالفت ہوتی، اور اس قدر تڑپ تھی نبی علیہ السلام میں کہ جس حقیقت تک میری رسائی ہوئی ہے، جو معرفت اللہ نے مجھے دی ہے، لوگ بھی اس سے متعارف ہو جائیں. اس حد تک آپ کے اندر یہ تڑپ پائی جاتی تھی کہ اللہ رب العزت کو دلاسا دینا پڑا. لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اس دکھ کے اندر کے لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، شاید کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں. اس حد تک پریشانی پائی جاتی تھی. چونکہ سیرت طیبہ کے ان دروس کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں. آج انسانیت پھر اسی طرح بھٹکی ہوئی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اسوہ نبوی کے مطابق یہ تڑپ کتنی پائی جاتی ہے. اس حد تک نبی علیہ السلام کے اندر یہ تڑپ پائی جاتی تھی، قرآن مجید سے محبت پائی جاتی تھی کہ جب کبھی انقطاع ہو جاتا تھوڑا سا قرآن مجید کے نزول میں تو نبی علیہ السلام پریشان ہو جاتے، اور پھر اللہ رب العزت آپ کو دلاسا دیتے. اور اس دلاسے کے حوالے سے سورہ والضحیٰ قرآن مجید کی صورتوں میں سے نبی علیہ السلام کی اس دور کی کیفیت، آپ کے اندر تڑپ، لوگوں کا آپ کے ساتھ سلوک، اور آپ کا لوگوں کے لیے تڑپنا اور بے چین ہونا، اس کی بڑی ایک خوبصورت تصویر کشی کرتی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنیے، اس کا ترجمہ بھی سنیے، اور پھر اس میں غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کی اس دور کی کیسے عکاسی کی گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. وَالضُّحَىٰ، مجھے قسم ہے روز روشن کی. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تیرے اوپر ناراض ہوا ہے. نبی علیہ السلام کبھی کبھی یہ محسوس کرتے تھے کہ جو میری ذمہ داری اللہ نے عائد کی ہے
شاید کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، لوگ مانتے نہیں ہیں، شاید میری تبلیغ کے اندر کوئی پرابلم ہے، لوگ میری بات کو تسلیم نہیں کر رہے. تو اس صورتحال میں آپ کو دلاسا دیا جا رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا. پھر اس سے پہلے قسم اٹھائی ہے، مجھے روز روشن کی قسم، ضحیٰ صبح کے بعد خصوصاً جب روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے اور سورج نکل آتا ہے، جس کو ہم چاشت کا وقت کہتے ہیں، اسے الضحیٰ عربی زبان میں کہا جاتا ہے. ساتھ قسم اٹھائی ہے رات کی، مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے، اور مجھے روز روشن کی قسم ہے. اس میں ایک بڑی خوبصورت تشبیہ ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں. جس طرح رات آتی ہے اور ہمیشہ نہیں رہتی، اس کے بعد صبح کی روشنی اور صبح کی کرنیں پھوٹا کرتی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں. جو اندھیری رات مکہ کے اندر چل رہی ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے دین کی صبح آئے گی، روشنی آئے گی. یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے، یہ کافور ہو جائیں گے. سورج جیسے اس کائنات پہ اپنی کرنیں بکھیرتا ہے، آپ نبوت کے سورج بن کے پوری کائنات میں اپنی کرنیں بکھیریں گے. نبی علیہ السلام سراج منیر ہے نا، بالکل ایسے جیسے سورج کے نمودار ہونے سے رات کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. اللہ نے قسم اٹھائی، مجھے دن کی روشنیوں کی قسم اور مجھے رات کی تاریکیوں کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا. تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے، نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ. دیکھیے کیسے دلاسا دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت نبی کریم علیہ السلام سے، اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس کی تفسیر میں جو قول سب سے زیادہ معتبر نظر آتا ہے اور وسعت والا نظر آتا ہے، وہ یہ ہے لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر بعد میں آنے والا وقت تیرے لیے پہلے سے بہت بہتر ہوگا. نبی علیہ السلام کو دلاسا دیتے ہوئے کہا جا رہا ہے ہر بعد میں آنے والا وقت، آخرہ، الاولی موجودہ وقت. گویا کہ آپ کو نبوت کے ابتدائی مرحلے میں پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلاسا دینے کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کیا. ہر آنے والا لمحہ آپ کے حق میں پہلے سے بہت بہتر ہوگا. اور اس کی اگر عملی تفسیر دیکھیے تو وہ یوں نظر آتی ہے، نبوت کے روز اول سے لے کر قیامت کے دن جب پوری انسانیت مقام محمود پہ نبی علیہ السلام کی تعریف کرے گی، وہ پوری کی پوری سٹیجز اسی آیت کی تفسیر ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تیرا رب تیرے اوپر ایسی ایسی عنایتیں کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا. یہ نہیں بتایا کیا کیا عنایت کرے گا. عربی زبان کا یہ اصول ہے، جب آبجیکٹ کو، مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کے اندر تنکیر، عموم پیدا کرنا، شمولیت پیدا کرنا، وسعت پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ نہیں بتایا کیا دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ. بس وہ آپ کو ایسی ایسی عطائیں کرے گا، آپ کے اوپر ایسی نوازشیں کرے گا، فَتَرْضَىٰ، کہ تو راضی ہو جائے گا، تو خوش ہو جائے گا، نہال ہو جائے گا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. کیا یہ حقیقت نہیں ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا اور اس نے آپ کو عرب کے معاشرے میں ٹھکانہ دے دیا ہے. ہمارے ماحول میں شاید پھر بھی کچھ یتیم کی کیفیت بہتر ہے، لیکن عرب معاشرے کے اندر تو خصوصاً یتیم کا مال ہڑپ کرنا، یتیم کی وراثت کھانا، یتیم کو دھکے دینا، یہ اس معاشرے کی ایک ایسی روایت تھی اور ایسا ظلم تھا کہ قرآن مجید نے اس کے اوپر تبصرے کیے ہیں. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ
یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ایک اور مقام پہ کہا کہ تم جو ہے یتیم کی وراثت کو ہڑپ کر کے کھا جاتے ہو۔ اللہ رب العزت نے عرب معاشرے کے اندر نبی علیہ السلام کو یہ حوالہ دیا کہ تم 40 سال سے اوپر ہو رہے ہو، ابھی تم ماں کے پیٹ میں تھے کہ تمہارے والد وفات پا گئے تھے، تمہاری والدہ تمہیں داغ مفارقت دے گئی تھی، اور جس نے اللہ نے یتیمی کی حالت میں تمہاری پرورش کی ہے وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اس نے آج بھی تمہیں چھوڑا نہیں ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اس نے راہ حق کی تلاش میں پایا اور اس نے تمہیں راستہ دکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس نے تمہیں فقیر پایا اور دولت دے دی۔ اس لفظ کے اندر بھی، اس آیہ مبارکہ میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں فقیری صرف مال و دولت کی فقیری ہے، نہیں، اس سے بڑھ کر فقیری یہ ہے کہ انسان کے پاس کوئی زندگی کا راستہ نہ ہو، سوچ نہ ہو، ویژن نہ ہو، ایمان نہ ہو، بصیرت نہ ہو، اور اس کے پاس دین کی دولت نہ ہو۔ یہ سب فقیری کے مختلف انداز ہیں۔ اس کا دل کسی کی محبت میں محتاج ہو اور وہ اس لحاظ سے فقیر ہو کہ اسے سمجھ نہ آتی ہو کہ میں نے اس ذات سے محبت کے انداز کیسے اپنانے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ مال و دولت کے حوالے سے تو وہ بھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں نبی علیہ السلام کو مالی لحاظ سے بھی ایک وسعت، فراخی اور سپورٹ دی۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اس نے تمہارے دل کو دین کی محبت سے اور دین کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ لَيْسَ الْغِنَى غِنَى الْمَالِ، کہ اصل دولت پیسے کی نہیں ہے، الغنا غنا القلب غنا النفس، اصل دولت نفس کی اور دل کی دولت ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کی آپ پر یہ نعمتیں ہیں، اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ نے بھی یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور جو مانگنے آئے اس کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ مانگنے آئے، مانگنا صرف یہی نہیں ہوتا پیسے مانگنا، دولت مانگنا۔ نبی علیہ السلام سے جو مانگنے آتے تھے نا، وہ تو اصل میں دین کی مانگت، دین کا سوال، دین کے استفسارات، شاہراہ زندگی پہ چلتے ہوئے کسی سے پوچھنا کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جو آپ سے دین پوچھنے آئے پوری زندگی اسے ڈانٹنا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پہ عمل کرتے ہوئے بھی کمال کیا۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک نوجوان آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اذن لی بالزنا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھ سے زنا چھوڑا نہیں جاتا، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بھی مانگنے آیا تھا، کچھ پوچھنے آیا تھا، آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، اسے قریب کیا، پاس کیا، کمر پہ ہاتھ پھیرا۔ اتحبہ لامک اتحبہ لاختک، اگر کوئی یہ برائی تیری ماں سے کرے پسند کرو گے، تیری بہن سے کرے پسند کرو گے؟ نہیں جی، لوگ بھی نہیں پسند کرتے۔ آخر میں بڑی خوبصورت بات اس سے کہی۔ آپ علیہ السلام نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہا اللہم اہد قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے دل میں تو ہدایت کے چراغ روشن فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظتیں فرما دے۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ پوری زندگی ہم نے اس کی جوانی کو بھی دیکھا، وہ جب گلیوں بازاروں چوکوں چراہوں میں چلتا تھا تو نگاہ کو اوپر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں کرتا تھا۔ اس پہ
عمل کا انداز ہے، ایک ایک اللہ کی ہدایت پہ آپ نے عمل کیا۔ یتیم کے بارے میں آپ کو ہدایت دی گئی تو پوری زندگی آپ نے یاد رکھا، اور یہاں تک کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ یوں انگلیاں ملا کے کہا۔ کیا ہی اچھی بات ہونا کہ ہمارے گھر میں بھی ایک ایک یتیم کی کفالت ہو جائے۔ ہم بھی دیکھ لیں اپنے پڑوس میں دائیں بائیں کہیں یتیم معصوم بچے کسی دینی ادارے میں، مسجد میں، اسکول میں، کالج میں بیچارے دھکے کھاتے پھر رہے ہوں۔ جانتے ہیں آپ اس پاکستانی معاشرے کے اندر ایک یتیم بچہ، ہاں ایک یتیم بچہ، وہ اپنے چچا سے کچھ مانگنے گیا تھا عید کے موقع پہ۔ جب ماں سے مانگا، ماں نے کہا بیٹا تم نے دوسروں کو دیکھا ہے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، میں تمہیں کہاں سے دوں؟ تیرا باپ سر پہ نہیں ہے، ہمارے تو گھر میں روٹی بھی نہیں پکتی۔ وہ اپنے چچا کے پاس گیا اور چچا نے یوں تھپڑ دے کے جب اس کو دھکا دیا اور کہا میرے اپنے بچوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے، میں تجھے کہاں سے دوں؟ تو اس حساس یتیم بچے نے ٹرین کے نیچے سر دے کے اپنی زندگی کو ختم کیا تھا، اور اس کی جیب کے اندر سے جو پرچی نکلی تھی نا، اس کے اندر لکھا تھا کہ اس دھکا دینے والے معاشرے میں میں زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ یتیم کو مت دباؤ، مانگنے والے کو مت ڈانٹو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے میرے پیغمبر علیہ السلام، اللہ نے تم پہ نعمتیں کی ہیں اس کا چرچا کر دو۔ کیا نعمت کی ہے؟ نعمت کیا ہے؟ ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کوئی ایسی تیسری عید کا یا جشن کا تذکرہ ہے۔ سب سے بڑی نعمت نبی علیہ السلام کے اوپر دین اسلام کی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی سب سے بڑی نعمت کہا ہے قرآن مجید میں۔ الیوم، آج کے دن، میں نے اتممت علیکم نعمتی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے کہا اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا ہے۔ دین اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سے اللہ رب العزت نے کہا کہ اس نعمت کو لوگوں کے اندر پھیلاؤ اور اس کا چرچا کر دو۔ اس آیہ مبارکہ پہ آپ نے اس حد تک عمل کیا، ایڑیاں بھی لہو لہان ہوئی، زخمی بھی ہوئے، مارے بھی کھائیں، تانے بھی سہے، گالیاں بھی سنی، آپ کے چہرے انور پہ تھوکنے کی کوشش بھی کی گئی، اور طائف کے میدانوں میں اوباش اور غنڈوں نے وہ سلوک کیا، لیکن اللہ کے اس عظیم پیغمبر نے پھر بھی کہا تھا، جب فرشتے نے کہا چاہو تو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو پاش پاش کر کے رکھ دوں، کہا نہیں، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، یہ نہیں مانتے، شاید ان کی نسلوں سے توحید کو ماننے والے پیدا ہو جائیں۔ ہم نے اس امانت کی کیا قدر کی ہے؟ سب سے بڑی نعمت یہ ہے ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت نے شروع ہی میں یہ تعلیم دی کہ اس نعمت کا چرچا کیجئے، آگے اس کو پھیلائیے۔ پھر اگلی سورہ مبارکہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بڑا طویل اور تفصیلی موضوع ہے، سیرت النبی کو قرآن مجید نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ اس دور کے اندر نبی علیہ السلام اس قدر پریشان رہتے تھے، آپ کی کمر پہ بوجھ رہتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کمر شکن ایک بوجھ۔ پھر اللہ رب العزت نے دلاسا دینے کے لیے اگلی سورت بھی اسی سے متعلق ہے، اس کی بھی ذرا تلاوت سنیے کیسے کیسے دلاسا دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ألم نشرح لك صدرك. آپ کے سینے میں ایک تنگی ہے ہر لحاظ سے، انکباس، پریشانی، اس معاشرے کا کیا بنے، اس کی اصلاح کیسے ہو. اللہ رب العزت نے کہا کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول کے نہیں رکھ دیا ہے؟ اللہ نے سینے کو کھولا، ظاہری طور پر بھی کھولا، باطنی طور پر بھی کھولا، جسمانی طور پر بھی کھولا، روحانی طور پر بھی کھولا. جسمانی طور پہ ایسے کھولا کہ باقاعدہ فرشتے آئے اور دنیا کے اندر سب سے پہلا آپریشن فرشتوں نے نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک کا کیا، اس کو چاک کیا، اس میں نور بھرا، اس میں حکمت بھری، اس کے اندر روشنیاں بھری، اس کے اندر علم و دانش کے خزانے بھرے. اور وہ جو معاشرے کے اندر اندھیرا نظر آتا تھا، نبی علیہ السلام کا سینہ ایسے کھلا کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ ایک دفعہ پتھر کی چٹان کے اوپر بھی جب آپ نے اس کو مارا تو آپ نے کہا کہ مجھے اس چٹان کے نیچے سے کیسر و کسرا کے خزانے نظر آ رہے ہیں. کھول کے رکھ دیا اللہ نے سینے کو. حکمت، وزڈم، علم، بصیرت، نور، ایمان، تقوی، زہد، پورا کا پورا جو کچھ آپ خوبی آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج کے سینہ مبارک کو آپریٹ کر کے اس کو کھول کے رکھ دیا، ظاہری طور پہ باطنی طور پہ کھول دیا، اور کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے تیرا وہ بوجھ جس نے تیری کمر کو توڑ دیا ہے نا، ہم نے تیرے بوجھوں کو آج اتار دیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صرف یہی نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے نام کے چرچے کر دیے ہیں، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا ما ذکرت الا ذکرت معی، رہتی دنیا تک اے میرے پیغمبر علیہ السلام میں تیرے ساتھ ایسا اچھا سلوک کروں گا، جب میرا تذکرہ ہوگا تیرا بھی تذکرہ ہوگا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ایک اور اس کی تفسیر کے اندر یہ پوائنٹ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس دور کے اندر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جب نبی علیہ السلام کا نام دوسرے علاقوں کے اندر پہنچنا اور چرچا ہونا شروع ہو گیا تھا. اور اس میں بھی ایک سبق ملتا ہے. نبی علیہ السلام ایک پالیسی پہ نہیں ڈٹے رہے، نہیں مکہ والوں کو ہدایت ملنی چاہیے، میں نے یہی جمے رہنا ہے. آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی پالیسیز کو چینج کیا ہے. جیسے جیسے اللہ نے رہنمائی کیا، حکمت عملی، آؤٹ لائن اور خاکہ بدلا ہے. پہلے مکہ کے لوگوں پہ محنت ہے، وہ نہیں مانتے ہیں تو طائف چلے گئے ہیں، وہ نہیں مانتے ہیں اور مایوسی ہوئی تو حج کے سیزن میں جو باہر سے ڈیلیگیشنز وفود اور حاجی آ رہے ہیں، آپ نے بیرون ممالک میں لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی ہے. جب وہ مرحلہ بھی پورا ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے بیرون ممالک بادشاہوں کو بھی دعوت دینا شروع کر دی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ ایک پالیسی، ایک حکمت عملی، ایک خاکہ اور آؤٹ لائن نبی علیہ السلام کے سامنے بالکل واضح اور دو ٹوک تھا. ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. العسر کو معرفہ رکھا ہے، یسر ان کو نکرہ رکھا ہے، اور معرفہ ریپیٹ نہیں ہو رہا، گویا کہ نکرہ ریپیٹ ہوتا ہے. مفسرین کہتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اور ان کے ذریعے انڈائریکٹ تمام مسلمانوں کو اور امت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا ہے، جب بھی تنگی آئے گی اس کے بعد اللہ دوہری آسانی بھی پیدا فرمائے گا. یہ اللہ کا اصول ہے. میرے محترم بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، ہم نے آج کے حالات سے مایوس نہیں ہونا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو مکہ مکرمہ کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر بھی ایک
شمع روشن کرتے تھے، اور مختلف جھکڑوں کے اندر بھی آپ اس شمع کو تھامے رکھتے تھے، مایوس نہیں ہوئے تھے۔ اور اللہ نے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا تھا یہ وقتی اندھیر ہیں، یہ وقتی طوفان ہیں، یہ وقتی جھکڑ ہیں، اور ان تنگیوں کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ بس کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھنا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اپنے رب کے ساتھ آپ نے اپنے تعلق کو مضبوط اور استوار کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کیفیت کے اندر مکہ مکرمہ میں زندگی گزاری، پھر آہستہ آہستہ آپ کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، اور ہجرت کی داستان جتنی ضروری تھی امت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے، قرآن مجید نے اس کا بھی نقشہ کھینچا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس وقت کو یاد کرو، تم میرے پیغمبر کی مدد کرو یا نہ کرو، اللہ نے تو اپنے پیغمبر کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب پورا کرۂ ارضی کے اوپر پوری دنیا آپ کے مخالف تھی، اور غار کے اندر ایک میرا پیغمبر تھا اور ایک اس کا یار غار صدیق تھا، اور صدیق اس سے کہہ